آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ہجرت اور تعلیمی درجہ بندی۔ ہجرت اور تعلیمی درجہ بندی ہجرت کے مسائل کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ تعلیمی درجہ بندی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں کچھ معیار رکھے ہوئے ہوتے ہیں تعلیم کے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اگر اس میں درجہ بندی کا حساب دیکھا جائے تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ تعلیم کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو سکھانے والا معیار ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب اس فرق کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ہجرت کرتے ہیں تو ہم اس ملک کے اکارڈنگ کام نہیں کر پاتے اور اس ملک کی جو نیڈز ہوتی ہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں، انہیں پورا نہیں کر پاتے۔ دراصل ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے، یہاں 3 طرح کے سیکٹرز کریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ایجوکیشن کے اندر۔ ایک پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے، ایک آپ کا گورنمنٹ سیکٹر ہوتا ہے اور ایک آپ کا سیمی گورنمنٹ سیکٹر ہوتا ہے۔ جب سیمی گورنمنٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ تو چلیں بہت اچھی سروسز دے پاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کچھ پرائیویٹ انٹریکشن بھی ہوتی ہے، کچھ گورنمنٹ کی انٹریکشن بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو گورنمنٹ لیول ہوتا ہے اس کو ہم نے بہت لوور اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس اسٹینڈرڈ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آلموسٹ کیا ہوتا ہے کہ اب جب ہم نے مائیگریٹ کیا ہے یا ہجرت کی ہے تو ہم اس ملک کے معیار کے مطابق کام نہیں کر پاتے۔ اور جو رہ گئے پرائیویٹ سیکٹر والوں کو ہجرت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ وہ آلریڈی اتنے پالشڈ ہوتے ہیں کہ انہیں ضرورت یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی ملک کے پاس جائیں یا کسی ملک کو جو ہے جا کر کولیپس کریں۔ اب اس درجہ بندی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب ہم انتخاب کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کس طرح سے حاصل کرنی ہے تو ہم اس کا انتخاب درست طریقے سے نہیں کر پاتے۔ ہم کیا کر پاتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ لیول کی جو تعلیم ہے وہ بہت کاسٹلی ہے، بہت مہنگی ہے، تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں، اس کی جگہ کوئی سیمی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں جہاں ان کو لیول ان کی انکم کے اکارڈنگ مل جائے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جب ہم تعلیم کا انتخاب کر لیتے ہیں، اب ہم نے ایک معمولی سی تعلیم حاصل کر لی، یعنی ماڈریٹ تعلیم حاصل کر لی، جیسے مڈل تعلیمی معیار کہتے ہیں، اسے حاصل کر لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد اگر ہم باہر جانے کی کوشش کریں گے بھی تو ہمیں کیا ہوگا، ہمیں بہت سارے مسائل ہوں گے، زبان کے مسئلے ہو جائیں گے، ہمیں بہت ساری اور پرابلمز رہیں گی، کیونکہ وہ مڈل معیار تعلیم جو ہم نے حاصل کیا ہے اس میں یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو اب کنڈیشن کیا ہوتی ہے، یہاں پر آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب آپ ہجرت کا ایک مائنڈ بناتے ہیں یا ہجرت کے لیے آپ ایک سسٹم بناتے ہیں تو آپ کو اپنا تعلیمی معیار جو ہے وہ درست طریقے سے انتخاب کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے آپ کا جو ہے جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو آپ کافی زیادہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب آپ کے پاس آپ کو میں نے کہا نا کہ آپ نے فنڈنگ پہ کوئی چیز کر لی، کوئی پروگرام کر لیا، کوئی تعلیم حاصل کر لی۔ اب وہ فنڈنگ پہ حاصل تو کر لیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اسے حاصل کیا ہو تو کسی اور ملک میں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں اس چیز کی اتنی ویلیو نہ ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کی کوئی کاسٹ میں کوئی آپ کی جو جیسے کہنا چاہیے کہ آپ بیئرنگ جس کو کر سکیں، جو تعلیم آپ بیئر کر سکتے ہیں، آپ اس تعلیم کو حاصل کر لیتے ہیں اور اس تعلیم کی ضرورت وہاں نہیں ہوتی، تو وہ بھی ایک آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔ جب آپ ہجرت کریں گے، مائیگریشن کریں گے تو مائیگریشن میں یہ پرابلمز آپ رہیں گی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں تیسرا درجہ بندی یہ کہ جب آپ نے لوور سٹینڈرڈ کی تعلیم حاصل کر لی کہ چلیے جی یہی میری رینج میں آ رہا ہے میں وہی کر لیتا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے جب آپ کسی اور کنٹری جا رہے ہوں گے تو وہاں پھر آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہوں گی، وہاں پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ مسائل آپ کے لیے کافی زیادہ جیسے کہنا چاہیے بری صورتحال پیدا کریں گے، یعنی آپ اس طرح سے اپنا کام نہیں کر پائیں گے، آپ کا فوکس نہیں ہو پائے گا جس طرح سے مزید لوگ کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنڈیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جب آپ کبھی ہجرت کے طرف جائیں تو ہجرت کی طرف سے آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ نے کس قسم کی تعلیم اور کس معیار کی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، اس معیار تعلیم کے حساب سے ہی آپ ملکوں کو انتخاب کریں اپنی ہجرت کے لیے، تاکہ آپ کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو، سود مند ثابت ہو اور آپ مزید پروڈکٹیو ہو سکیں۔ لیکن آپ اگر پروڈکٹیو نہیں ہو سکے تو یہ آپ کے لیے بڑی پرابلمس کریٹ کرے گا فردر۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ نے ایک پرائیویٹ ادارے کو گورنمنٹ نے بھی کوئی پروجیکٹ دے دیا جسے ہم کہتے ہیں سیمی گورنمنٹ پروجیکٹس، ٹھیک ہے۔ سیمی گورنمنٹ پروجیکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ جو شخص آپ سے پروجیکٹ لے لیتا ہے اس کی کوئی اتنی چھان پٹک اچھے سے نہیں ہو پاتی، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو اتنی اسکل سکھا پاتا ہے جتنی کہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ وہ تعلیم بس آپ کو دے دیتا ہے آن دی بیسس، وہ آپ کو پوری کمپلیٹ تھورو نالج نہیں دے پاتا۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو جب آپ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں وہ نالج آپ اپنی یوز کر پاتے یا وہ اسکلز یوز نہیں کر پاتے جو مزید کوئی اور یوز کر کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہجرت کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس تعلیمی جو معیار ہے وہ بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ درجے کا ہونا چاہیے، اچھے درجے کا رکھنا چاہیے، کیونکہ جب معیار آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کے پاس زندگی
کافی زیادہ جیسے کہنا چاہیے گولڈن ہو جائے گی، یعنی آپ اپنے کام کو بہت اچھے سے کر سکیں گے. آپ کا جو کام ہوگا، آپ کا جو صلاحیت ہوگی، اس کو آپ بیچنے میں بڑے ماہر ہوں گے، آپ اس کی کمیونیکیشن بہت اچھے سے کر سکیں گے. لیکن جب آپ نے ہی کام صحیح نہیں سیکھا ہوا ہوگا تو یہ آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کرے گا. تو یہاں تعلیمی درجہ بندی سے مراد ہماری یہی ہے کہ جب آپ تعلیم میں بات کرتے ہیں ہجرت کی، تو تعلیم میں سکھا تو دیتے ہیں لیکن اس میں درجہ بندیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور درجہ بندیوں کی وجہ سے بھی کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ ہجرت میں لاس ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، تعلیم کے وسائل بہت محدود ہوتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا انسٹیٹیوٹ کے باہر لکھا ہوتا ہے جی لمیٹڈ سیٹس. تو اب کیا ہوا، لمیٹڈ سیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس میں 50 لوگوں کی جگہ ہے تو تقریباً 500 لوگ جو اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ لمیٹڈ سیٹس ہیں، لمیٹڈ وسائل ہیں تعلیم کے. بالکل اسی طرح سے اگر ہم تعلیم کی ہجرت سے موازنہ کرتے ہیں اور ہجرت اور تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہجرت جو ہے اس میں بھی اسی طرح کی درجہ بندی ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو تعلیم محدود کر دی جاتی ہے، لمیٹڈ لوگوں سے لے پاتے ہیں. اچھا، اور لمیٹڈ لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں بہت سارے، جن کو اس لمیٹڈ لوگوں کے اندر جگہ مل جاتی ہے. اب وہ جگہ مل تو جاتی ہے لیکن کیا کرتے ہیں، وہ اس تعلیم کو مزید اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرتے. تو وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی نقصانات کا باعث بنتا ہے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، جن کو وہ چانس نہیں ملا ہوتا وہ بیچارے اس حسرت پہ رہتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے اگر ان کو کوئی مائگریشن کا چانس مل جاتا ہے تو ان کے پاس وہ اسکلز، وہ پیٹرنز نہیں ہوتے جس سے وہ اپنی گروتھ کر سکیں. تو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہجرت کے مسائل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے لیے، کیونکہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ کا ایک پراپر گرپ آپ کی چیزوں پر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو بڑے سیٹسفائی وے میں لے جا سکیں اور کر سکیں. جب تک آپ ایسا کرتے ہیں تب تک آپ کی زندگی میں نکھار آتا رہتا ہے.